بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب سے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر لیک ہوئی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ خبر بریک ہوئی ہے، ایمن نورانی صاحب نے کی ہے، تب سے ایک ٹرینڈ جو دیکھنے میں آیا ہے عوام کا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کھل کے بات کر رہے ہیں پاکستان کے جو طاقتور ترین لوگ ہیں ان کے کریکٹر کے بارے میں، جس طرح کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب۔ اس کے علاوہ پھر بات جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کی ہوگی تو پھر ان کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس پہ بھی بات لوگ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، ایک فضا سی بن رہی ہے۔ میں جب سے یہ والا شروع ہوا تھا، خبر جب سامنے آئی تھی اور پھر جو ٹرینڈ میں نے دیکھے، تو میں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ آغاز میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں اداروں کو اور افراد کو شاید یعنی نتھی نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی فیصلہ سازی میں بڑا گہرا اور بڑا نظر آنے والا، جس کو کہتے ہیں نا موسٹ ویزیبل، وہ کریکٹر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور جب یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کوئی بندہ سیاست کرے گا تو پھر وہ اس کو ایک سیاستدان کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ اگر کوئی ادارہ، مثال کے طور پہ عدلیہ میں ثاقب نثار صاحب، مولوی تمیز الدین صاحب اور بڑے نام ہیں، انہوں نے اپنی ڈومین سے نکل کے جو کام کیے تو وہ ان پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ آج تک مولوی تمیز الدین کیس جو ہے اس میں معافی چاہتا ہوں، میں غلط نام لے گیا تھا، مولوی تمیز الدین کیس میں جسٹس منیر تھے، میں جسٹس منیر کہنا چاہ رہا تھا، نظریہ ضرورت والے۔ تو جسٹس منیر جو ہیں وہ استارہ بن چکے ہیں جبر کا، یا آپ کہہ لیں کہ اپنی حدود سے نکل کے کھیلنے کا، یا اپنا صحیح کریکٹر پلے نہ کرنے کا۔ تو ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بعد، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ اوپر نیچے کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے جس میں لگا کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ماحول بنا دیا گیا کہ عمران خان کو سلیکٹڈ کہا گیا، اور پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کو کٹ پتلی بھی کہتی ہیں، اور ان کو وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتی ہیں، اور اس کے پیچھے جو اشارہ ہوتا ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے۔ تو ایک بیانیہ جو ہے وہ بہرحال ڈیولپ ہو گیا۔ اس سے پہلے میں جو ثانیہ ساہیوال کا ذکر کروں، اس سے پہلے جو یہ حکومت چینج ہوئی، یا اس حکومت سے پہلے جو نواز شریف نے جو بیانیہ اپنا دیا، وہ بیسکلی خلائی مخلوق، اس طرح کی باتیں وہ لوگوں کا ذہن تھا جو بن گیا۔ اب جو لوگ ہیں وہ معافی چاہتا ہوں، وہ کھل کے بات کرتے ہیں، اب ان کا ذہن بن چکا ہے، بنیادی طور پہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں قانون کے نام پر لا قانونیت کون کون کرتا ہے، پاکستان میں جمہوریت کے نام پر جو ہے وہ اپنی بادشاہت قائم کرنے کی خواہشات کن سیاستدانوں کی ہوتی ہے، اور یہ کہ پاکستان میں اپنے عہدہ جو ان کا ریاستی عہدہ ہے اس کا غلط استعمال یا اپنی ذات کے لیے استعمال جو ہے وہ کرنا کیا، اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھ آتے ہیں، اور وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس کے پیچھے دراصل ہے کیا۔ تو ایک طرح سے پاکستان میں ایک یوں کہہ لیں کہ جو پبلک اویئرنیس کے اندر یہ ایلیمنٹ آ چکا ہے کہ وہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اور پاکستان کے اداروں کا جو کریکٹر ہے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اور اب یہاں سے میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں سیاستدانوں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ سیاستدانوں نے ایک کام کیا، نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی، لوگ ان سے پہلے یہ چیزیں سمجھ رہے تھے، اور یہ پاکستان میں چونکہ 70 سال سے ہو رہا ہے تو لوگوں کو یہ، چلیں ہم کہہ لیں کہ میجارٹی کو آہستہ آہستہ پتہ چلا، لیکن یہ پتہ چل چکا ہے، کیونکہ ہم نے جو اس وقت اس دور کے اندر جو ہمارے پاس ٹولز ہیں، جو کہہ لیں کہ رائے عامہ کو گیج کرنے والے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ اور سوشل میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ کھل کے بولتے ہیں، وہ گجرپورہ والا واقعہ ہو، وہ ثانیہ ساہیوال ہو، وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ہوں، اس میں لوگوں کو یہ نظر، یعنی لوگوں کی اگر آپ باتیں میں پڑھیں، سنیں، دیکھیں، لوگوں کے ویلاگز دیکھیں، تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کیا، اور پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ سول ملٹری ریلیشن کا جو بیلنس ہے، وہ توازن ہے، وہ اوپر نیچے جو ہے وہ والا مسئلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے جو آپ یوں سمجھیں کہ جو طاقتور ترین لوگ ہیں وہ اس کو مسئلہ پاکستان کا سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے
کہ جناب کے مسئلے اصل میں کوئی کہتا کرپشن ہے، کوئی کہتا فلاں ہے، لیکن یہ سارے بیسیکلی یہ وہ ڈھالیں ہیں یا یہ وہ اوٹے ہیں جن سے وہ آپ سمجھیں کہ یا مورچے کہہ لیں کہ جہاں سے ان کی آپ آڑ لے کے اصل اپنا جو ذاتی مقصد ہوتا ہے اس پر آپ اپنا نشانہ لگاتے ہیں۔ تو آج جو میں یہ جو وی لاگ کرنے کا جو مجھے ضرورت پیش آئی وہ یہ تھی کہ احسن اقبال صاحب نے آج ایک پول جنریٹ کیا ہے، یا کہہ لیں کہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ایک سوال چھوڑا ہے جس پہ لوگوں کی رائے انہوں نے طلب کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 72 سالہ تاریخ میں کس ادارے کو سب سے زیادہ تسلسل کے ساتھ بالادستی حاصل رہی ہے؟ نمبر 1 پارلیمنٹ، نمبر 2 یہ انہوں نے سوال پوچھے ہیں عدلیہ، نمبر 3 بیوروکریسی، اور نمبر 4 فوج۔ اس پہ انہوں نے لوگوں کی رائے مانگی ہے، اور اس وقت تک 16 گھنٹے 31 منٹ اس پول کے باقی پڑے ہیں، لوگ اس میں ووٹ کر سکتے ہیں، اور ابھی تک 34,641 لوگوں نے اس پہ ووٹ کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ جو پول ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ ہے 8% اس کی بالادستی رہی ہے، اور عدلیہ کی جو ہے وہ تقریباً 5% سب سے کم، بیوروکریسی کی 10%، اور فوج کی 78%۔ یہ 78% لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے اوپر پچھلے 70 سال سے جس ادارے کی بالادستی رہی ہے وہ ہے فوج۔ حالانکہ پاکستان کے دستور قانون کے مطابق اور جو جمہوریت کی روح ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس نے یہ ملک جو ہے وہ چلانا ہے، یہ ریاست جس نے چلانی ہے، اس کی بالادستی صرف 8% رہی۔ اب اس کا قصوروار کون ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے سیاستدان ہیں، ان کو سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن وہ سٹینڈ نہیں لیتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا کسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، میری واری، میں نے اس سے کرسی کس طرح کھینچنی ہے، اس سے کرسی کس طرح کھینچنی ہے۔ مساق جمہوریت بھی اس ملک میں آیا لیکن وہ مذاق بن کے رہ گیا۔ بہرحال میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جو کارروائی ڈالی ہے احسن اقبال صاحب نے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب آپ اس بات پہ غور کریں کہ آج جب نواز شریف صاحب کے خلاف سب کچھ ہو رہا تھا، یا ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، جب وہ جلا وطن ہو کے گئے تھے اور واپس آئے تھے تو پرویز مشرف ہی ان دنوں صدر ہوتے تھے، ان کی تقریریں آپ یاد کریں، وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کیا اس ملک میں غدار کیا صرف سیاستدان ہی ہیں اور سیاستدانوں کو ہی پھانسیاں لگنی ہیں؟ بڑا دو ٹوک اینٹی اسٹیبلش موقف ان کا ہوا کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جناب کہ یہ جو جرنیل ہیں انہوں نے ہی جھنڈوں میں لپیٹ کے دفنایا جانا ہے، انہی کو سلامیاں ملنی ہیں۔ اے کے نیازی کی طرف ان کا اشارہ ہوتا تھا، جن کے اوپر الزام ہے بیسیکلی کہ وہ پاکستان کا اس طرح سے دفاع نہیں کر پائے، بہرحال یا پاکستان کو بچا نہیں پائے، بنگلہ دیش ان کی وجہ سے بنا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ سی ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال ان کے یہ اشارے ہوتے تھے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو لگا کہ نہیں یار یہ تو میں اس طرح کرسی تک نہیں پہنچ سکتا، یہ میرا خیال ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا جی کہ جب وقت پڑا جنرل کیانی کے اوپر تو انہوں نے میمو گیٹ میں کہا میں خادم، میں نوکر، مجھے حکم کریں، کالا کوٹ پہن کے وہ چلے گئے۔ یہ ان دنوں یہ ہو رہا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتی۔ تو ایک سیاستدان کو پوچھنا چاہیے تھا بطور ایک قومی رہنما کے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ان سے جا کے پوچھنا چاہیے تھا، پوزیشن ان کے پاس تھی تو وہ جا کے بات کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، پارلیمنٹ میں مسئلے کا حل نکالتے، لیکن نہیں، انہوں نے خدمت گزاری کو ترجیح دی۔ پھر اس کے بعد جنرل کیانی کے بھائی کے ذریعے، کامران کیانی کے ذریعے وہ جنرل کیانی تک پہنچے، اور جنرل کیانی نے ان کے لیے راستے صاف کیے، اور وہ تیسری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے کہ فوج نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا، اور وہ ایک آرمی چیف کے ذریعے پھر واپس وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گئے، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن معاملات جو ان کے نہیں چل سکے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ سول اور ملٹری ریلیشن جو ہیں وہ توازن میں نہیں ہیں۔ تو جب آپ ان کو توازن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کر نہیں پاتے۔ وہ کس لیے نہیں کر پاتے کہ آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے۔ خیر وہ معاملہ ہوا تو پھر جناب پاناما آ گیا، تو ان کو نکالنا ضروری تھا۔ تو پاناما کے بعد جب ان کو گھر بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کیوں نکالا، یہ والی باتیں آپ ہوئی، ایک نیریٹو بلڈ کیا، لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن پھر جب وقت آیا تو پھر انہوں نے ایسا یو ٹرن لیا کہ سارے
اصول، ضابطے، دستور، آئین کی روح، جو کچھ ہوتا ہے، جو آج بات احسن اقبال صاحب پوچھ رہے ہیں، اس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا، اور جو تھا آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل، بیسکلی وہ تو تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوائی. آپ جو بھی کہتے رہے ہوا یہی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ بیٹھ کے تھوڑا سا گیج کر رہے ہیں کہ ہم نے 20 تاریخ کو ایک اے پی سی کرنی ہے، لوگوں کا موڈ کیا ہے. اور بھائی اس طرح نہ کریں، اللہ کا واسطہ ہے. لوگوں کے آپ ہوا کا رخ نہ دیکھیں، لیڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے. کیا وہ وقت آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب نواز شریف اسلام آباد سے نکلے تھے، مجھے کیوں نکالا کہہ کے ووٹ کو عزت دو، وہ ایک دفعہ کہتے تھے، آگے لاکھوں لوگ جواب دیتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، آگے سے جواب آتا تھا. لیکن آپ ہیں موقع پرست قسم کے سیاستدان ٹوٹل پاکستان کے. اب وہ آپ نے دیکھا نہیں، حالات ہمارے سازگار نہیں ہے، اس طرح تو ہمارا جناب وہ ریڑ لگ جائے گی ہماری، دوسرے الفاظ میں. تو آپ نے یو ٹرن لے لیا. تو اب آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ گیج کر رہے ہیں کہ یار کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف چونکہ لوگ بہت بول رہے ہیں، ہم کوئی سٹانس لیتے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. نہیں، یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے. سیاستدان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تحریکوں کو ہائی جیک کرے، یا لوگوں کے جو کہہ لیں کہ جو رائے عامہ بن رہی ہے، لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو ہائی جیک کر لے، یا ان کو دیکھ کے اپنی تحریک کا جو ہے وہ رخ یا اس کی کوئی شکل بنانی شروع کرے. سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے سوچتا ہے کہ قوم کے لیے بہتر کیا ہے، اس پہ کھڑا ہو، پھر لوگ اس کے ساتھ آ کے ملتے ہیں. لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ آ کے ملے، لیکن آپ لوگوں کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت وہ لوگ جو پاکستان میں سول بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ مصیبت میں ہیں، اور وہ مصیبت میں آ رہے ہیں. میں کس کا نام لوں؟ جب سے عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ہوا ہے یہ والا معاملہ، تو ابصار عالم کے خلاف پرچہ، اسد علی طور کے خلاف پرچہ غداری کا، وہ ایک نقوی صاحب ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے گھر میں لوگ آ رہے ہیں میرا پتہ کرنے، مجھے بلا کے بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ آپ لوگ جو ہیں، یہ آپ لوگ ان کے مجرم ہیں کہ جب موقع پڑا ہوا ہے، جب حالات اس طرح کے ہیں، لوگ خود سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. معاف کیجیے گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان کی واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، پھر جو آپ درست سمجھتے ہیں وہ سامنے آ کے کہیں تاکہ لوگ آپ کا ساتھ دیں. موقع پرستی یا کہ لوگوں کا موڈ دیکھ کے تحریک کی شکل کوئی بنانا، یہ مفاد پرستی تو ہو سکتی ہے، کسی سیاستدان کا کردار یہ والا نہیں ہوتا اور نہ یہ ہونا چاہیے. اور اگر یہی کردار رہا تو پاکستان میں کبھی بھی سول بالادستی نہیں آئے گی. میرے اس استدلال پہ ہو سکتا ہے کہ جو نون لیگ والے یا جو نواز شریف سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہم نے جلا وطنیاں دیکھی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. نہیں جناب، آپ ہمیشہ کمپرومائز کر کے گئے ہیں. کسی اصول کی موقف کے اوپر کھڑے اگر ہونا ہو تو پھر یہاں پہ رہ کے فائٹ کریں. یہاں پہ آپ اگر ہیں تو وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ جب کبھی ان کو بلاوا آتا ہے تو ان کو صرف اسی بات پہ غصہ چڑھ جاتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ سے کہ یار مجھے کیوں بلا رہے ہیں، ہم ساری باتیں تو آپ کی مان رہے ہیں، ہمیں کیوں بلا رہے ہیں. تو یہ والی باتیں ہیں. اور پاکستان اس وقت میرا خیال ہے کہ فکری اعتبار سے اس جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں پہ ایک ٹرو پولیٹیکل لیڈرشپ اگر پاکستان کا سول ملٹری ریلیشن جو ہے اس کا توازن ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو آگے آ کے اس سارے معاملے کو، حالات کو لیڈ کرنا پڑے گا. نہ یہ کہ بیٹھ کے کہے کہ جناب کہ اچھا اب یہ کہیں پہ وہ جو ہے عمران خان کی سپورٹ تو نہیں ختم ہوئی، اچھا یار اچھا موقع ہے، اب ہمیں میرا خیال ہے یہ والا کام کر لینا چاہیے، سڑکوں پہ آئیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں سے گیٹ نمبر 4 سے کوئی جو ہے وہ قبولیت کا اشارہ مل جائے. یا بیٹھ کے گیس کریں کہ وہ بھائی جان جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں عمران خان کے خلاف ہیں، ہو گئے ہیں، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے ہو گئے ہیں تو موقع اچھا ہے تو ہم جناب کوئی تحریک شروع کر دیں. یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کا حل صرف ایک ہے کہ آپ جو بات ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے لیے سٹینڈ لیں، اور سٹینڈ لینے کا جو بھی طریقہ ہے وہ میں نہیں کسی کو ترغیب دیتا کہ جی سڑکوں پہ نکلیں یا وہاں پہ نکلیں. جو آپ کو بہتر لگتا ہے فرنٹ سے آ کے لیڈ کریں، پیچھے بیٹھ کے یہ جو ساس بہو والی ہوتی ہے نا سازشیں، وہ نہ کریں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.